اور آپ سے منت کی کہ جناب اسپیکر ہمیں معلوم ہوا ہے آپ ایسی حرکت کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں ایسی بات نہ کریں، تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ صاحب مجھ پر حکومت کا دباؤ ہے، میں کیا کروں؟ اور اب انکار کر رہے تھے، یہ آپ میرے سامنے کہا، میں کنفرم نہیں کر رہا، ہمارے سامنے کہا، اور آپ نے مجھے مولانا صاحب وائنڈ اپ آپ بیٹھیں، مولانا صاحب وائنڈ اپ کریں اور پھر آپ وہ بات نہ کریں جو میں آپ سامنے بیٹھے اس سے میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے آپ نے مجھے کہا کہ آپ بھی تو مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تو میں نے کہا صاحب میں دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ہم درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ایسا نہ کریں، یہ چوری چھپے رولنگ دینے والی باتیں ہیں، اس طرح کی رولنگ نہیں چلیں گے جناب والا، اس ایوان کے مالک حکمران نہیں ہیں، اس ایوان کے مالک ہم سب ہیں، اس آئین کے مالک آپ نہیں ہیں، اس آئین کے مالک ہم سب ہیں، اس آئین کو بچانے والے ہم سب ہیں، اس میں ہم آپ کے برابر کے فریق ہیں، آپ کے یک طرفہ فیصلہ نہیں قبول کیا جا سکتا، ہم برابر کے فریق ہو کر کہتے ہیں کہ آپ ہماری رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شہنشاہی ایران سے زیادہ وفادار اس خطے میں امریکہ کا کوئی نہیں رہا ہے، اگر امریکہ شہنشاہ ایران جیسے وفادار کو نہیں بچا سکا تو وہ جنگ مشرف کو بھی نہیں بچا سکتا، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، چلنا ہے تو پھر جمہوری اصولوں کی بنیاد پر چلنا ہے، دلیل کی بنیاد پر چلنا ہے، میں طاقت کو دلیل تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں، دلیل ہوتی ہے، آؤ دلیل کی بنیاد پر بات کرو، عقل کی بنیاد پر بات کرو، معاملات کو افہام و تفہیم کی بنیاد پر سلجھاؤ، ہم کل بھی تیار تھے، ہم آج بھی تیار ہیں، ہم بہت شکریہ ہیں یہ بے حد دلیر ہیں یہ اللہ کے شیر ہیں یہ بے حد دلیر ہیں یہ امت کا مان ہے یہ اصحاب خیر ہیں یہ امت۔ میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ روز آپ کی زبان آج تک ہمیں نمانی ہونے سنی ہے، اور ان کو بتا دو، ان حکمرانوں کو اور اس بینچ پر بیٹھے ہوئے وزراء کو بتا دو، شرافت کرو گے تو شرافت سے جواب ملے گا، بدماشی کرو گے اور روب داب کی زبان استعمال کرو گے، ہم نے آج تک حکمرانوں کے روب داب کو قبول نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے لیے؟ میں آج اس ایوان کے فلور پر کھڑے ہو کر ایک بار پھر حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، وزیر اعظم کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں، منسٹروں کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کی سرزمین پر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس فحاشی اور عریانی کے ماحول میں پھر آزادانہ طور پر دوڑ لگانے کی کوشش کی تو ہم عوام کی قوت سے اس کا راستہ روکیں گے اور ہم بتائیں گے کہ کس طرح یہ بدماشی ملک میں چلتی ہے۔ ہم حکمرانوں کو اپنی بچیوں کی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے، ان کا منصب تو عطا کر دیا، لیکن اگر تھوڑی سی عقل بھی عطا کر لے گا تو بہتر ہوگا۔ یہ میں عزم کر رہا ہوں، عقل میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے اس طرح پرسنل باتیں ہو جاتی ہیں، دیکھیے بات نہیں ہے، مہربانی آپ یونیورسٹیوں میں مظاہرے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کوئی کسی ضلع کا ہوتا ہے، کار بھی ہے، اسٹوڈنٹ کوئی کسی ضلع کا ہوتا ہے، کوئی کسی صوبے کا ہوتا ہے، کوئی کس شہر کا ہوتا ہے، ایک ہی ادارے میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وطن اس کے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہنگامے کے لیے دور دور علاقوں سے لائے گئے تھے۔ جو لسٹ انہوں نے پیش کی ہے یہ تو اس مدرسے کے طالب علم ہیں جو وہاں پڑھ رہے ہیں، اور جو مہمند کے بھی ہو سکتے ہیں، ڈی خان کے بھی ہو سکتے ہیں، وزیرستان کے بھی ہو سکتے ہیں، بلوچستان کے بھی ہو سکتے ہیں، 470 کے بھی ہو سکتے ہیں، اور خود مولانا قاضی حمید اللہ صاحب وہ تو 470 کے رہنے والے ہیں۔ پھر یہ بھی کہیں کہ یہ وہاں پر ہنگامہ کرنے کے لیے گجرانوالے گئے تھے جن کے 40 سال وہاں گزر گئے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس قسم کی رپورٹیں پیش کی جائیں جس کو عقل بھی کم از کم تسلیم کرے، اپنی غلط بات کا، اپنے ظلم کا، اپنے جبر کا جواز ثابت کرنے کے لیے جھوٹ تو نہ بولا جائے، کم از کم غلط بات تو نہ کی جائے۔ ہمیں آئین و قانون کے حوالے ایکوالٹی کی کہ جناب قانون کے سامنے سب برابر ہیں، اگر قانون کے سامنے سب برابر ہیں تو پھر جاوید ہاشمی اور فیصل صلاحیت میں کیوں فرق ہے جی؟ اس میں کیوں فرق ہے آخر جی؟ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ یہ حضرات حکومتی قوت کے ذریعے سے اپنے ملک کی بھی تجلیل کرنا چاہتے ہیں، اپنی تہذیب کی بھی تجلیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مذہب کی بھی تجلیل کرنا چاہتے ہیں، حج و عمرہ کے تقدس بھی پامال کر رہے ہیں، اور ہمیں کہا جائے آئین کہتا ہے کہ فحاشی اور یعنی کی اجازت نہیں ہے،
یہ اس قسم کے اقدامات کریں اور ہم اس آئین کے تقدس، اس ایوان کے تقدس، اس ملک کے نظریے کا تقدس، اس ملک کے پارلیمانی جمہوری نظام کے تقدس کی جنگ لڑیں گے۔ اب جب یہ جنگ لڑنے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی تلوار اٹھا لی یا بندوق اٹھا لی۔ جمہوری جدوجہد کو اگر یہ جنگ سمجھتے ہیں تو یہ جنگ ہم نے پہلی بھی لڑی ہے، آج بھی لڑ رہے ہیں اور کل بھی لڑیں گے ان کے خلاف۔ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ سبق سکھانے والے کہ جنگ کی بات کرتے ہیں؟ جو تصویریں انہوں نے بنائی ہیں، جھوٹی تصویریں بنائی ہیں، ایک گولی ہمارے کارکن کے ہاتھ میں نہیں تھی، اور یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں۔ اگر بالفرض ایسی کوئی بات ہے بھی تب بھی ممبر پارلیمنٹ کو جس جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے تب بھی پارلیمنٹ میں اس کو یہاں پر لانے کا آپ کو اختیار حاصل ہے اور آپ اس کو بلائیں گے۔ لیکن یہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں کہ آپ کسی ممبر پارلیمنٹ کو جو کسی جرم میں گرفتار کر لیا جائے اس کو آپ وہ حق نہیں دیتے جو پارلیمنٹ کے قواعد اسے دے رہے ہیں۔ لہذا اگر ہمارے ان وزراء کرام کا لب و لہجہ یہ ہے، اگر ان کا طرز گفتگو یہ ہے اور وہ حزب اختلاف کے ایکٹیویٹیز کو دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں، حزب اختلاف کے احتجاج کو دہشت گردی سے تعبیر کرتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ہمیں اس ایوان کی اس کارروائی میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ان کے اس رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ اتنا ٹائم میں دیا صرف اسی لیے مولانا صاحب، آپ کو ایک ہیرو کا سٹیٹس مل گیا ہے جب سے آپ نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ آپ حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں یا حکومت کو خیر بات کہہ رہے ہیں، تب سے آپ کو ایک ہیرو سٹیٹس مل گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ کچھ کرپشن کے حوالے سے بھی آپ کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ مولانا ڈیزل اگر آپ بات یاد کریں، اور اس کے علاوہ اس طرح کی باتیں کہ ڈی آئی خان میں، بنو میں، کڑک میں، ٹانک میں آپ نے کوئی ایسی اراضی پر قبضہ کیا جو کہ آپ کی نہیں تھی، اس حوالے سے بہت سارے کرپشن کے الزامات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ جو الزامات اٹھاتے ہیں پلس انصار عباسی صاحب جو ہمارے بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ایڈٹ انویسٹیگیشن ہیں، انہوں نے بھی آپ کے اخبار میں چند روز پہلے ایسی ہی خبر شائع کی ہے، کوئی کے پی نیب ان لینڈز کا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے سلسلہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ الزامات اٹھا رہے ہیں یہ صحیح الزامات ہیں؟ میں ان الزامات پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اچھا، اور یہاں تک لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ سکتا ہوں۔ تو لعنت بھیجنے کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے؟ جھوٹ سے بھی اگر کوئی آگے لفظ ہے، تہمت اور بہتان، جس سے نہ انبیاء محفوظ رہے ہیں، جس سے نہ صحابہ کرام محفوظ رہے ہیں، اور اس طرح کے جھوٹے اور بہتانات اگر مجھ پر لگائے جاتے ہیں تو میں تاریخ کی ان عظیم المرتبہ شخصیات کی پیروکاری میں آتا ہوں جو ان قسم کے حالات سے گزرے ہیں، اور اس قسم کے لوگوں نے کسی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اگر حضرت جبریل کو معاف نہیں کیا، اگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو معاف نہیں کیا، اگر ان کے صحابہ کرام کو معاف نہیں کیا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ آج کی اس دور میں ایک نظریاتی اور کردار کی سیاست کرنے کے باوجود مجھ پر کیچڑ نہ اچھالے جائیں؟ میں کون ہوتا ہوں اتنا بڑا آدمی؟ ٹھیک ہے، آپ نے ان الزامات پر بھی لعنت بھیج دی، مگر میں یہ جاننا چاہوں گی جیسے نصیر اللہ بابر صاحب آن ریکارڈ ہیں، وہ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے وقت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خوش کرنا ہو تو آپ کو قوم کے ملک کے خزانے کی چابی دے دی جائے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ کیا سوالات اس وقت اٹھا رہے ہیں؟ مجھے آپ ذرا اپنا مقصد بتا دیجئے کہ آپ کو کس نے فیڈ کیا ہے آج کی اس انٹرویو میں ان سوالات کو اٹھانے کے لیے، ذرا اس کی بھی آپ وضاحت کر لینا۔ مولانا صاحب دیٹس ناٹ فیئر، مجھے کسی سے ڈکٹیشن نہیں ملی، نہ ہی ضرور فیڈ کیا ہے، آپ کا ٹاسک ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ ٹاسک آپ کو کس نے دیا ہے۔ مولانا صاحب میں اپنا مردے گڑے کھودنا، جب معاملات سارے کسی زمانے میں گزر چکے ہیں، ہزارہا بار مولانا صاحب مولانا صاحب بہت معذرت کے ساتھ، اگر آج کا آپ کوئی بھی گوگل پہ جا کے اگر آپ یہ سرچ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بار بار واپس آ رہی ہیں، اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا موقف تو چلتے رہیں، مجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ آپ آج یہ سوالات اٹھا کر کیوں ان صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہمارے کردار کو مشکوک کیا اور آج آپ اس کا حصہ بن رہی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ نہیں جی، میرا کوئی کام نہیں ہے مولانا صاحب کردار کو مشکوک کرنا، اسی لیے آپ یہاں سامنے بیٹھے ہیں، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں کسی اور تیسرے بندے سے نہیں پوچھ رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کیا کہتی ہے اور کیا نہیں کہتی، میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہوں اس مخلوق کے ساتھ کہ جس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے
اور وہ جس کا دامن ہی نہ ہو وہ میرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرے، میں اس میں الجھ جاؤں. مجھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے شاید میں اس کا مستحق نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل و کرم ہے، اور یہ سارے حربے اور حملے مجھ پر گزر چکے ہیں اور میں اس سے نکل کر یہاں پہنچا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے اب بھی خدا پر اعتماد ہے کہ وہ میری معاونت کرے گا اور ان حالات سے ہمیں نکالے گا پر بیٹھنے کی درخواست دے رہے ہیں انشاءاللہ.